یہ جو میں نے لکھا ہے بہت دھیان سے دیکھنا اس کو. میں نے لکھا ہے عین با تا میم, پھر لکھا ہے عین با دال تا میم. اب تم کہو گے اس میں دال کہاں ہے حضرت؟ دال تو ہے نہیں. تو پھر آپ نے اس میں دال لکھا ہے, اس میں دال نہیں لکھا ہے. تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن میں کس طریقے سے لکھ کر کے آئے گا, قرآن میں اس طریقے سے لکھ کر کے نہیں آئے گا, قرآن میں اس طریقے سے لکھ کر کے آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن پڑھا ایسے نہیں جائے گا, پڑھا ایسے جائے گا. یاد رکھنا, بہت دھیان سے سمجھنا. جو ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں, کنفیوز کس چیز میں ہوتے ہیں. اب دال پر کیا لگا ہوا ہے؟ یہ جزم. کیا لگا ہوا ہے؟ اب ہم اس کی ہجے کریں گے تو کیسے کریں گے؟ عین زبر آ, با دال زبر, کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ پڑھا تھا کہ دال جب جس حرف پر جزم لگا ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے, اور پچھلے والے متحرک حرف سے کیا کرا جاتا ہے؟ ملا کر کے پڑھا جاتا ہے. لیکن ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ آگے اس کی اگر تشدید لگی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اب تشدید کا بھی کیا مطلب ہے؟ تشدید کو بھی پچھلے والے متحرک حرف سے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ, اور دوسری مرتبہ جس حرف پر تشدید لگی ہوتی ہے اس حرف کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ تو لیکن آپ کیا کریں, دال کو پڑھیں کہ تا کو پڑھیں؟ سوال یہ ہے, دال کو پڑھیں کہ تا کو پڑھیں؟ تا کو کیوں پڑھیں, دال کو کیوں چھوڑ دیں؟ کیونکہ دال کے اوپر جزم لگا ہوا ہے. اب جزم جب ہم نے پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ جزم جہاں پر لگا ہوتا ہے تو پچھلے متحرک حرف سے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے, ساکن حرف. ٹھیک, لیکن یہ بھی پڑھا تھا کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو بھی پچھلے والے متحرک حرف سے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے. اب دونوں بیچ میں ہیں. ٹھیک, اب ہم دال کو پڑھیں گے کہ تا کو پڑھیں گے؟ سوال یہ ہے. تو تا کو ہم کیوں پڑھیں گے؟ جب حرف مشدد ہوتا ہے اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ یاد رکھنا, اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, مشدد حرف کون سا ہے ہمارا؟ تا. جس حرف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ تشدید. کیا لگی ہوئی ہے؟ تو اب ہم کس کو چھوڑیں گے؟ دال کو چھوڑ دیں گے, یعنی ساکن حرف کو. اب تا کو کس سے ملائیں گے؟ با سے ملائیں گے. کس سے ملائیں گے؟ تو اب ہجو کس طریقے سے کریں گے؟ عین زبر آ, با تا زبر تا میم پیش, تو کیا ہو گیا؟ عبدتم. کیا ہو گیا؟ عبدتم. یہ دیکھیے قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہوگا, لیکن ہم پڑھیں گے کیسے؟ ایسے پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے کیسے؟ ایسے. عبدتم. کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے عبدتم. اور لکھا کیسے ہوگا؟ ایسے لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم دال نہیں پڑھیں گے, یعنی مشدد حرف سے پہلے, سمجھ لو پہلے, خوب سمجھ لو, مشدد حرف سے پہلے جس حرف پر تشدید لگی ہو اس حرف سے پہلے اگر ساکن حرف ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر اس سے پہلے جو حرف متحرک ہوتا ہے پھر اس کو مشدد والے حرف سے ملایا جاتا ہے. کیا کرا جاتا ہے؟ ملایا جاتا ہے, اور پھر اس کو دوبارہ پڑھا جاتا ہے جس حرف پر تشدید لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جب بھی قرآن میں آپ کے سامنے ایسی سچویشن آئے, جب بھی آپ کے سامنے ایسی سچویشن آئے کہ دال ساکن ہو یا تا ساکن ہو, الف سے لے کر یہاں تک کوئی بھی حرف ساکن ہو سکتا ہے, اگر ساکن حرف کے بعد میں تشدید والا حرف ہے یعنی مشدد حرف ہے تو ہم ساکن والے حرف کو چھوڑ دیں گے, مشدد حرف کو پکڑیں گے, اور ساکن حرف سے پہلے جو متحرک حرف ہے اس حرف کو مشدد والے حرف سے ملائیں گے, نہ کہ ساکن والے حرف سے ملائیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا اس کو؟ تو اب قرآن میں کیسے بھی سچویشن ہو, کچھ بھی ہو, میں نے عبدتم لکھ کر کے مثال دی ہے آپ کو, قرآن میں کچھ اور بھی لکھ کر کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں بھی ایسی سچویشن پیدا ہوگی تو وہاں پر ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور مشدد حرف کو پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے.